استاد صاحب نے کہا اگر آج تم مجھے بے ادب کہتے ہو تو پھر یہ تو تمہارا فتویٰ پیر مہر علی شاہ صاحب پہ لگے گا جا کے. اور آج پچھلوں کو میں کہتا ہوں جو مجھے کہہ رہے ہو یہ امام بندیالوی پہ جائے گا، اور جو امام بندیالوی پہ جائے گا وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جائے گا. یہ صفحہ نمبر 217 سیف العطا کا. اب فرمائیے کہ حضرت گولڈوی کی اس وضاحت شرعیہ کو کیا کوئی سنی العقیدہ اہل بیت کی گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا ہے؟ کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گروہ معصوم نہیں، اور یہ کہ خطا کا صدور ہو سکتا ہے، اور یہ کہ احکام شریعت میں غیر سید اور سید صاحب ایک جیسے ہیں. کسی کے اندر یہ جرأت ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب پر بے ادبی اور گستاخی کا فتویٰ لگائے کہ وہ اہل بیت کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ جب وہ نہیں کر رہے تو فرمایا میں بھی نہیں کر رہا، اور جب امام بندیالوی نہیں کر رہے تو ان کے شاگرد بھی نہیں کر رہے. اس وضاحت شریعہ کو کیا کوئی سنی العقیدہ، رافضی کی بات نہیں، سنی العقیدہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ کسی شرعی اور فقہی حکم کو سامنے لانا یا کسی دلیل شرعی کی بنا پر مشائخ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنا گستاخی ہرگز نہیں بلکہ عین دین ہے. گستاخی ہرگز نہیں بلکہ عین دین ہے. اب یہ موضوع تو کہ خطا والا معصومیت کے لحاظ سے یہ بہت طویل موضوع ہے، تو آپ نے چلتے چلتے پھر یہ مثال بھی دے دی 219 صفحے پہ. اس میں مثال دیتے ہوئے آپ لکھتے ہیں خلیفہ اول، یعنی انہی دو شخصیات کے لحاظ سے ساری بات چلی، تو دونوں کے لحاظ سے آپ نے حوالے میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا اپنے پہلے خطبے میں کہ جس کام میں مجھ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ظاہر ہو اس کی تم بھی اطاعت کرنا. لوگوں کو کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری وہ اطاعت میری اطاعت نہ ہوگی بلکہ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی. اور آپ کا یہ فرمانا کہ اگر میں ان کی نافرمانی کروں، کون کہہ رہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں. اب اس پر تبصرہ میں لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ بر بنائے بشریت مجھ سے صدور خطا و نسیان بھی ہو سکتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب مجھ سے خطا سرزد ہو تو اس کی تم نے اطاعت نہیں کرنی، اس کی پیروی نہیں کرنی، تو ایسی صورت میں تم پر میری اطاعت واجب نہیں. اس پر پھر لکھا کہ جو لوگ بر بنائے دلائل شریعہ مشائخ سے اختلاف کرنے والوں کو گستاخ اور بے ادب وغیرہ کہتے ہیں، ایسے عقل کے اندھوں اور قرآنہ تقلید کرنے والے عقیدت مندوں کو مذکورہ بالا ارشادات پر بھی نظر رکھنی چاہیے. یعنی امت میں سب سے بڑے پیر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جن کے ہاتھ پر شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی. کہ کتنے ہی بڑے انسان کا قول کیوں نہ ہو، شریعت بہرحال شریعت ہے. یہ جرم تھا بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کے خلاف آستانے پہ تقریریں کرائی گئی. جس آستانے کے بانی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی،
اور پاکستان کا پورا علمی جہان جن کے فیض سے روشن ہے، انہی کے خلاف. اور استاد صاحب نے لکھا کہ وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں اس مفتی کا نام لوں تو لوگ ابھی اس کو جوتوں کے نیچے دفن کر دیں کہ مجھے یہاں تک کہا گیا. تو بہرحال یہ ایک موضوع میں اس کا سمیٹ رہا ہوں، باقی اس پر اور بھی بہت سے آج کے مسائل کے موضوعات ہیں. ایک عوام کے اندر غلطی ہے، اس کی اصلاح بھی آپ نے کی. آپ کے لفظوں سے ہی میں، چونکہ وہ بات رائج ہے لوگوں میں، وہ حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں. صفحہ نمبر 152. آپ کہتے ہیں کہ آج کل کے سادات اور جاہل عوام سادات کو امتی نہیں کہتے، سادات کو امتی نہیں کہتے، امتی صرف غیر سید کو کہتے ہیں کہ یہ سید ہے وہ امتی ہے. ہم نے خود اپنے کانوں سے کئی بار سنا، اور اسی میں یہ کہ دیکھو یہ امتی ہو کر یہ ایسا لکھ رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے. تو اس پر بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ خیال باطل ہے. سادات کو امتی نہ کہنا یہ خیال باطل ہے، کیونکہ امت سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ جو ہم غیر سید امتی ہیں تو کس کی امت ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور دوسری طرف چونکہ تقابل کے طور پر کہا جاتا ہے یہ امتی ہیں اور وہ سید ہیں، تو کہتے ہیں تو جب سادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں اور امتی ہونے کو اپنی حد تک سمجھتے ہیں سادات کہ ہمیں سید کہو، ہمیں امتی نہ کہو، تم غیر سید امتی ہو اور ہم سید ہیں. تو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ منطقی ہیں تو آپ فرماتے ہیں آپ دو صورتیں ہیں. اول یہ کہ سادات کسی نبی کی امت نہیں ہیں. دوم یہ کہ سادات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نہیں تو پھر کسی اور نبی کی امت ہوں گے، یا تو کسی کی بھی نہیں، یا سرکار کی تو نہیں لیکن اور کسی کی امت ہوں گے. تو کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوں گے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں تو پھر نصرانی ہوئے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں تو پھر یہودی ہوئے. تو ہر دو صورت میں سادات کی توہین ہے، یعنی سرکار کی امت نہ بن کے. تو ہر دو صورت میں سادات کی توہین ہے. تو اب موجودہ سادات کو لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہیں بلکہ اس پر فخر بھی کریں. یعنی یہ نہیں کہ جب ان پر امت کا لفظ بولا جائے تو وہ کہیں نہیں ہم تو نہیں امت، امت تم ہو. امت کہلوائیں اپنے آپ کو اور اس پر فخر بھی کریں، ورنہ وہ شفاعت سے محروم ہوں گے. تو اس بنیاد پر یہ وضاحت بھی آپ نے جو عوام میں سادات کے لحاظ سے رائج غلطیاں ہیں ادھر متوجہ کرائی، توجہ مبذول کرائی، اور باقی بہت سے مسائل پر انشاءاللہ اور کسی موضوع پہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ امام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.